أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے اس دین کے سمجھنے کے لیے ہمیں مہلت دی، ہمیں وقت دیا اور ہمیں سمجھ دی کہ ہم اس کو سمجھیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ انسان جب اپنی عمر پوری کر لیتا ہے تو وہ پچھتاتا ہے کہ کاش مجھے اور مزید مہلت مل جائے کہ میں پھر سے جو ہے یہ دنیا میں جا کے دین کو سیکھ لوں، لیکن مہلت نہیں دی جائے۔ یعنی ہم اپنی زندگی کو ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جسے ڈھانپ لے اس کے لیے تو سب کچھ کافی ہے، ورنہ یاد رکھیں جب حساب اگر کسی کا ہو گیا تو سمجھیں اس کے لیے مشکل شروع ہو۔ حساب کا مرحلہ تو بہت بعد میں آنے رہا ہے، اس سے پہلے ہی یہ زندگی کے اندر جو ہے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ، اور مرنے کے بعد جو ہے قبر میں اور پھر حشر میں جو اتنا پیریڈ گزرنا ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالی ہدایت دے دیتے ہیں، سمجھ دے دیتے ہیں، وہ اس کی دی ہوئی ہدایت کو پانے کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں۔ تو آئیے اس وقت سے جو ہے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو کہ مطالعہ کیسے کیا جائے، ڈکشنری کا استعمال کیسے کیا جائے، یا لفظ بہ لفظ جو ہے ترجمہ کر کے ان کو آپس میں کیسے جوڑے، یا اگر اس کے اندر کوئی ضمیر آ رہی ہیں ان ضمائر کو آیتوں کے ساتھ یا ان کا آپس میں تعلق جو ہے اس کو دیکھیں۔ آج ہم یہ فہم کیسے حاصل کریں اس کی جانب چل رہے ہیں۔ یہ فہم قرآن فہمی اصل مقصد ہے، یعنی ترجمہ سیکھنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، اس کو سمجھنے کو جو ہے قرآن فہمی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ آیتوں میں کیسے جو ہے وہ زور پیدا کرنے کے لیے تحسیر کا لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور کچھ چند ایک محاورے بھی ہم نے دیکھ لیے۔ یہ اب تک ہماری سکھلائی تھی۔ ایک عقل مند شخص نے اپنے شاگردوں سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے اگر ہم اسے کھو دیں تو وہ کبھی واپس نہیں آتی؟ یہ ہماری زندگی کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ ایک نے کہا صحت۔ وہ کون سی چیز ہے جو زندہ رہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی؟ تو یاد رکھیے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے وقت۔ ایون کاروبار میں بھی جب ہمیں پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں منی ریسورسز جو ہے اس میں کیا ہے، ٹائم از اے ریسورس۔ یہ بھی ریسورس ہے، جیسے منی، مین پاور، یہ جو ہے تین چیزیں ایم سے شروع ہوتی ہیں، مین، میٹیریل اور جو ہے منی۔ اس پہ چوتھا جو ہے ٹائم فیکٹر ہوتا ہے کہ ٹائم بھی ایک جو ہے ریسورس ہے، اور ہماری زندگی لمیٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ یعنی آنے والی زندگی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کتنا رہے تو کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ کیوں؟ 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں 60-70 سال کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کی قدر کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں وقت دے دیا، مہلت دے دیا، تو اس سے پوچھیں۔ دوسرا ہے انسان کے لیے سب سے اہم نقطہ زندگی کے بعد کیا ہوگا، یہ سب سے ہے، یعنی فکر آخرت کہ فکر آخرت کی کرنی چاہیے کہ ہم یہاں تو ہیں، آ گئے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے گئے ہیں، ہم نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آنے کا مرحلہ طے کر لیا ہے، اب اس سے جانے کا یہ بھی ہمیں پتہ ہے ہم نے جانا۔ تو اب جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ صرف قرآن ہمیں بتاتا ہے
کہ وہ کیا ہے اور ہم نے کیسے کرنی ہے، اور کون کامیاب ہوں گے اور کون ناکام ہوں گے۔ اب اگر ہم اسے نہیں سمجھتے، اس پہ توجہ نہیں کرتے، اس مقصد کو نہیں پاتے، تو سمجھتے ہیں ہم نے باقی جو عمر ہے وہ بھی گزار دی۔ اب تک جتنی ہے وہ تو گزر گئی، وہ ہم نے اپنے جو ہے تعلیم میں، اپنے مسائل میں زندگی کے، اپنے جو ہے شادی بیاہ میں، اپنے بچوں کے اور ان کے بنانے میں گزار دی زندگی، اور اب جو باقی ہے وہ بھی اسی طرح گزر جائیں گے۔ اب بھی اگر ہم اس زندگی کے مقصد کو نہ سمجھیں اور جو آخرت کی فکر نہ کریں، تو سمجھیں جو باقی ہے وہ زندگی بھی آپ گنوا دیں گے۔ تو اس میں سب سے بہتر جو ہے وہ کام کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تعلم القرآن سے مراد ہے اس کا ناظرہ پڑھ لینا، اس کا تجوید کا پڑھ لینا، اس کو حفظ کر لینا، اس کے ترجمے کو سیکھ لینا، یہ قرآن ہے۔ نہیں، قرآن فہمی اس سے آگے کی ایک سٹیج ہے، وہ آپ کو اصل زندگی کے مقصد اور اس کے حصول کے طریقے، اور اس سے آفٹر جو زندگی ہے آخرت کی، اس میں عذاب سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہدایت اسے دے گا جب اسے پڑھے گا سمجھے گا۔ تو ہم نے کیا ہے، قرآن کو سیکھتے سکھانے سے مراد یہ ہے، ورنہ ناظرہ تو آپ 6 مہینے میں، بہت کیا کمزور ہے تو سال میں کر لیتے ہیں، اسی طرح تجوید آپ سال نہیں تو 2 سال میں اچھی سیکھ لیتے ہیں، تلاوت آپ اسی طرح قاری بن سکتے ہیں، قاریہ بن سکتے ہیں، اسی طرح حافظ آپ سال نہیں تو 2 سال میں، یعنی وہ تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اصل قرآن سمجھنا تو یہ تو جو ہے زندگی بھر کا معاملہ ہے، ہر عمر کے حصے میں آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھنے کی۔ تو آئیے چلتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت هو السمیع العلیم۔ یہ یاد رکھیں، یہ نہ فقہ اور نہ یہ تفسیر ہے، یہ صرف مفہوم ہے قرآن کا سمجھنے کا، جو ہم یہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تفہیم القرآن کا اصول قرآن خود بتاتا ہے، کہتا ہے ان الذی فرض علیکم القرآن لردک الی ماد قل ربی زدنی علما من جاء بالہدی ومن هو فی ضلالۃ مبین۔ اس کا ترجمہ آپ میں سے کوئی ایک پڑھ لے۔ یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ اب اس آیت پہ آپ غور کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پہ یہ جو قرآن ہم نے فرض کر دیا ہے، اپنے لوگوں کو بتا دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا، کون گمراہی میں پڑا۔ اسے پتا ہے، وہ ہماری ہر چیز سے واقف اور دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، اسے ہماری آنے والی زندگی کا بھی پتا ہے۔ لیکن ایک مرحلہ، ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہدایت کے اوپر توجہ کرنے، غور کرنے، تدبر کی جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے۔ یقیناً ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہے، یا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ لمحے ہوں، جہاں پہ وہ جو ہے رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے تبدیل ہوتا ہے، یعنی گمراہی سے حق کی طرف یا حق سے گمراہی کی طرف چل جاتے ہیں۔ آیت آتے ہیں نا کہ ہم بہت سوں کو اس سے ہدایت دیتے ہیں اور بہت سوں کو جو ہے اس سے گمراہ کرتے ہیں، یعنی یہی آیتیں جو ہے بعض کو گمراہی میں لے جاتے ہیں، بعض کو متشابہات کے اندر ڈال دیتے ہیں، بعض کو جو ہے وہ تفہیم اور جو ہے وہ سمجھ اور ہدایت کی طرف دیا۔ اب یہ غور کرنے والے کے، تدبر کرنے والے کے فکر انداز اور اس کی جو ہے استعداد پہ ہے کہ وہ کتنا اپنا جو ہے وہ اس پہ وقت لگاتا ہے۔ یہ ایک اور دیکھتے ہیں تفہیم القرآن کا۔ قرآن کا پوچھا جائے گا وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ۔ اس کا ترجمہ کوئی کر دیجئے۔ در حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے، اور عن قریب تم لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دیکھیں کہ یہ کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ آپ کے تھرو، چونکہ ہمیں قرآن ملا، ہدایت آپ کے تھرو آئی ہے، آپ کے تھرو اللہ نے میسج بھیجا ہے، تو ہر چیز آپ کے تھرو
یہ تمہاری قوم اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں، تدبر کرنا، فکر کرنا، یاد کرنا، بہت ساری معنی میں اس میں آتا ہے. ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ عربی کے اندر وسط ہے، ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. لیکن جو اس میں آخری جملہ ہے اسے غور سے پڑھے. ان قریب تم لوگوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی، یعنی تم سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ یہ جو اتنی بڑی کتاب میں نے تمہیں بھیجی تھی ہے میرے بندے بندی، میں نے تمہیں اس کے اندر کلیئرلی جو ہے یہ کہا تھا کہ یہ کرو، یہ ہدایت کے کام ہے، اور ان سے رک جاؤ، یہ گمراہی کے کام ہے. تم نے اس کو سمجھا، پڑھا؟ نہیں پڑھا تو قصور تمہارا ہے. میں نے تو تمہارے لیے اپنا نبی بھیجا جس نے آ کے اس کتاب کو کھول کے بتا دیا. کتاب تمہارے لیے جو ہے میں نے ضمانت لے لی کہ رہتی دنیا تک تمہارے لیے اس کو محفوظ. دنیا میں کئی بار اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. ابھی بھی جو ہے ایک نیا مذہب بنایا جا رہا ہے جس میں جو ہے 3-4 جو ہے مذہبوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس کی عبادت گاہیں اکٹھی کر دی گئی. ان کے لیے ایک کتاب ایسی بنائی جا رہی ہے کہ سارے مذہبوں کو کتاب ایک ہی ہو جائے، بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیا جائے. لیکن قرآن اصل حالت میں آج بھی محفوظ ہے. وہ اپنی ہر چیز کی جو ہے وہ تکرار کرتا ہے، بتاتا ہے، اور لوگ زیر زبر پیش تک کا فرق نکال کے لے آتے ہیں کہ یہ جو نسخہ چھپا ہے اس میں یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ جان بوجھ کے یہ آیت غائب ہے، یہ اس آیت کو مختلف لکھ دے گا. آپ حیران ہو گئے، ایسے نسخے میں نے دیکھے ہیں کہ جن میں جان بوجھ کر سورۃ الفاتحہ کے اندر 3 یا 4 تبدیلیاں کی گئی جس سے اس کے ٹوٹل معنی تبدیل. اب اگر ہم اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور جواب دہی بھی ہے، یہ پکی بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی پہلی بات ہی قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کی ہر بات جو لکھی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جب شک نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم سے ان قریب اس کا پوچھا جائے گا، کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم سے پوچھا کیا جائے گا، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ زندگی کا سب سے اہم جو ہے سوال ہے ہمارا کہ ہم نے جواب دینی ہے تو کس چیز کی دینی ہے. وہ قرآن خود بتاتا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا اور کیا تمہیں آنا چاہیے. آئیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. جی اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. اور اور کہ جب بھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک اور احسن تفسیر ہم نے تمہیں بروقت دے دی. اب دیکھیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلے گئے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کوئی چیز اوپر سے آنی ہے، نہ کسی نے تشریح کرنی ہے. تو ہم اس کی تفسیر کہاں سے لیں گے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے جو کچھ تم سے دنیا میں لوگ تم سے پوچھیں گے، تمہارے سامنے عجیب عجیب باتیں کریں گے، نرالی چیزیں لائیں گے، نئی نئی ایجادات لائیں گے، ہم نے ہر ایک کا جواب جو ہے اچھے طریقے سے دے دیا ہے. وہ تو یہ کتاب ہے یا آپ کی سننا ہے، یعنی یا تو ہمیں جواب قرآن سے ملے گا یا حدیث میں سے ملے گا. اور قرآن ایک ایسی ہے، حدیث کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت ہوگی. 6 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت موجود. ان 6 لاکھ میں سے جا کے 60 70 80 کے اوپر جو اتفاق کرتے ہیں امام بخاری مسلم وغیرہ کی کہ یہ صحیح ہیں. 6 لاکھ میں سے آپ کتنوں کو جو ہے ریجیکٹ کریں گے، کتنوں کو جو کریں گے. ہر فقہ نے اپنے مطلب ان 6 لاکھ میں سے چن کے جو اپنی ایک راہ بنا دی. تو حدیث کی تنہیں لے دے کے ایک چیز رہ جاتی ہے قرآن ہم نزدیک ہی نہیں جا رہے، پڑھ ہی نہیں رہے. ہم بہت کرتے ہیں تو اس کی احسن طریقے سے تلاوت پہ، قرآت پہ چلے جاتے ہیں، حفظ پہ چلے جاتے ہیں، تجوید پہ چلے جاتے ہیں، یا جو ہے اس کے ناظرہ پہ پڑھنے کو پڑھے. کتنے ہم میں سے جن کو ناظرہ ہی نہیں آتا. وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ جو ہے اگلی یہ اسٹیجز جو ہیں. اور ترجمہ تو اگر ترجمہ بھی پڑھ لیں اس پہ فہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پہلے سے تمہیں ہر چیز کا جواب نہ دے دیا ہو. ہاں ڈھونڈنا تمہیں پڑے گا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل فہم کو. بسم اللہ. هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. یہ پہلا حصہ ہے اس کا آیت کا. آگے آیت چل رہی ہے تو یہ آیت کو پورا کر لیتے ہیں پھر اس ترجمے کی طرف واپس آئیں.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ وَالْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا الْأَلْبَابُ. یہ پوری آیت ہے. اس آیت کے دو سے پہلا حصہ ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. یہ اہم حصہ ہے جی. اس کا ترجمہ کوئی پڑھے گا؟ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات. یہ پہلا قانون اللہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے تمہارے پاس بھیجی ہے، اس کے اندر دو طرح کی آیتیں میں نے رکھی. ایک ہے محکمات. محکمات میں پکی ہیں، کھلی ہیں، یعنی واضح ہیں، اور وہ اصل کتاب ہے، یعنی اس کا تم سے پوچھا جائے گا. دوسری اس کے اندر میں نے کچھ ایسی آیتیں رکھ دی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب ہے متفرق ہیں، شبہ میں ڈالنے والی ہیں. اب یہ جو دو ہیں، پہلے تو یہ وضاحت کر دی کہ اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں. کیوں؟ بہت سو کو میں نے گمراہ کرنا ہے، بہت سو کو ہدایت دینی ہے. ہدایت والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں ایک حکم دے دیا، محکم کا مطلب جس میں حکم دے دیا، جو پکی بات ہے، جو صحیح آیت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آئیے اگلا حصہ اس کا اہم ہے جو ہمیں اس کی وضاحت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ترجمہ ہے. آپ کسی کا بھی ترجمہ ہے، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ مفہوم یہی ہوگا. پہلے کہا دو طرح کی آیتیں ہیں، محکمات اور متشابہات. اب اس کی وضاحت کی جائے. کہا کہ یہ جو متشابہات ہیں، وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کے دل میں جو ہے قرآن سے، اللہ سے، دین سے نکلنے کی چاہت ہوتی ہے، کوئی کونا لکونا ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہات کے اندر پڑھ کے اس میں سے اپنے مرضی کے معنی نکالنا چاہتے ہیں. اسی پہ سارے یہ اختلافات ہیں. یہ جتنے فرقے اور جتنے یہ چیزیں ہیں، یہ ان متشابہات کے اندر جا کے ہوئی. ایک کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہے، تیسرا کہتا ہے اس کا یہ. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ جو ہے اس کے اندر پڑھ کر اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتے ہیں. عقل مند وہ ہے، علم جن کو اللہ نے صحیح دیا، جس میں پختہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ محکمات بھی اللہ کی طرف سے، متشابہات ہیں. ہمیں منع کر دیا کہ متشابہات کے پیچھے مت پھرو، آپ محکمات پہ ہو جاؤ. ہم دونوں پہ یقین لاتے ہیں. جیسے آمنت باللہ، پہلے اللہ پہ، وملائکتہ، فرشتوں پہ، وکتبہ، جتنی کتابیں اس نے بھیجی، ورسلہ، جتنے اس نے رسول ہوئے، والیوم الآخر، آخرت میں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اب مجھے بتاؤ اس میں سے کون سی چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے واضح کر دیا ہے؟ ساری غیب کی تھی. اللہ کی ذات غیب، فرشتے غیب، کتابیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی آئی ہیں. ہم تو یہ 4 کتابوں کے نام جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ 4 ہیں، پتہ نہیں کتنی آئی. جب 1,24,000 اگر فرض کر لیں انبیاء آئے ہیں جیسا کہا جاتا ہے، تو پتہ نہیں کتنوں پہ کتنی کتابیں کیسی اتری، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ساری غیب، لیکن سب پہ ایمان لانا ہے. اسی طریقے سے یوم آخر دیکھا ہی نہیں، ایمان لانا ہے. قدر خیر شر، ہمیں نہیں پتا خیر شر کیا اور کیسے ہو رہا ہے. اس پہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ متشابہ. اب لوگ اس کے اندر گھس کے اس کے اندر سے اپنی مرضی کے معنی نکالنا چاہتے ہیں کہ قیامت ایسے ہوگی، کتاب ایسے ہوگی، فلانی بات ایسے ہوگی، اللہ کی ذات ایسے. اللہ اپنے بارے میں جب کہتا ہے لیس مثلہ شیء، ہم پھر دیکھتے نہیں اللہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اللہ کیسا ہوگا، اللہ کی، اس کے اندر بحث کیے جا رہے ہیں، بحث کیے جا رہے ہیں. یقین
وہ کہتا ہے امن تو باللہ، ایمان لے آؤ کہ اللہ ہے. پھر کیسے اللہ آگے جا کے اس کے اندر آیتوں کے اندر جو بتاتا ہے وہ سمجھ وہ احد لم یلد ولم یولد، کلیئرلی بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے. تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جب تم اس میں پڑھتے ہو، مثلا الف لام میم کے معنی آپ کو اللہ نے نہیں بتایا، آپ اس میں گھستے ہو کہ الف سے یہ ہے، میم سے یہ کیا متشابہ. ہر وہ چیز جو غیب سے تعلق رکھتی ہے وہ متشابہات کی طرف جاتی ہے. وہاں آپ اپنے مرضی کے معنی نکالتے ہیں، اپنی مرضی کی تفسیر بناتے ہیں، اپنی مرضی کا جو ہے وہ مفہوم نکالتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کے عقیدے کو، آپ کے جو ہے وہ فلسفہ حیات یا جو ہے اسے کہتے ہیں آپ کے تھاٹس کو جو ہے ثبوت کرتے ہیں. تو وہ اللہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یہی گمراہی کی طرف جاتا ہے. انہیں اللہ پھر گمراہ کرتا ہے انہی آیتوں سے. مثلا اللہ نے کہا جی میں نے مچھر کی مثال دی، تو جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، جیسا جس چیز کی مرضی مثال دے دے. بلکہ وہ کہتے ہیں تو مچھر سے بھی کم چیز کی میں مثال دوں گا. مچھر کے پر پہ جو ہے وہ لیونگ آرگنیزم ہوتا ہے جو مچھر سے بھی چھوٹا ہے، فوقہ کا مطلب اس کے اوپر. اب جس نے بحث میں پڑھنا ہے وہ تو پڑھ لے گا اللہ نے مچھر کی کیوں دی، مچھر کی کیا حیثیت ہے، نہ کوئی خوراک ہماری، نہ کوئی ہمارا اس سے استعمال، نہ کوئی جو ہے اس سے ہم کچھ فائدہ لے رہے ہیں، اس کی مثال کیوں دے رہا ہے. مکھی کی مثال دے دی، شہد کی مکھی کی مثال دے دی، مکڑی کی دے دی، ایسی حقیر چیزیں جن کے ہمارے نزدیک، چیونٹی کی مثال دے دی جس کی کوئی. لیکن اللہ کیا کہتا ہے یہ متشابہات ہے. جب میں نے کہا یہ چیز ہے بس اس پہ اتنا یقین لاؤ کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور چاہے وہ محکم ہے یا ایمان آپ نے دونوں پہ لانا ہے، محکمات پہ عمل کرنا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، لیکن ایمان اس پہ لانا ہے. جیسے میں نے کہا فرشتوں پر ایمان لاؤ گے، متشابہات ہے، کتنے فرشتے ہیں، کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کب سے ہیں، کیا خوراک ہے، کیا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں. لیکن اگر آپ فکر پہ پڑھ دیں یہ اتنے ہزار فرشتے ہیں، اتنے کروڑ ہیں، اتنے ارب ہیں، اس میں سے اتنے یہ کر رہے ہیں، اتنے یہ کر رہے ہیں، اتنے جو ہے وہ اس شکل کے ہیں، اتنے اس شکل کے ہیں، اتنے یہ کرتے ہیں، ان کی خوراک یہ. Why you are after that؟ اللہ نے کہا جی میں نے ایک مخلوق پیدا کیا، اس پر ایمان لے آؤ کہ میں نے پیدا کیا اور اس کے ذمہ میں نے کام لگائے، اس میں سے فلاں فلاں یہ کام کرا. That's all. ہمیں اس کے اندر مزید جاننے کی نہیں. We have to believe کہ فرشتے ہیں، ہم have to believe whatever قرآن کہتے ہیں ان میں سے جو کام کر رہے ہیں، جن کے کوئی نام اللہ نے اگر بتا دیے کہ یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ ہاروت ہے ماروت، تو we should know، ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ آگے جائیں گے آپ اپنا سارا وقت اور سارا جو ہے متشابہات کے اندر ہے. تو وہ کہتے ہیں جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور سچ یہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، عقل والوں کے لیے ہے. جو عقل ہی نہیں استعمال کرے، جو دوسروں کے پیچھے چلے، اس کو کہاں سے راستہ ملے گا؟ اس کو تو وہی راستہ ملے گا جو اگلا دکھا رہا. آئیے اگلی آیت لیتے ہیں، سورۃ المحکمہ، سورۃ محمد کی 47ویں جو ہے یہ وہ ہے سورت ہے، اور آیت نمبر 20 ہے. ترجمہ پڑھ دیجیے. جو جو لوگ لوگ ایمان لائے لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کی دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، افسوس ان کے حال پر. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مثال دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب تک محکم آج نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں آئیں ہمیں حکم دیں ہم کریں، اور جب حکم ہوا جیسے یہ جو ہے جنگ کا حکم تھا اس کے بارے میں ایک آیت تھی، تو وہی لوگ جو کہہ رہے تھے محکم آیتیں کیوں نہیں آتی، پکی آیتیں کیوں نہیں آتی، اللہ کا حکم کیوں نہیں آتا، امر کیوں نہیں آتا، اب وہ ایسے ہو گئے کہ یہ کیا حکم ہو گیا، ہمارے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ لڑنے کو ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ ہماری اسٹرینتھ ہے، کمزور ہم ہے، اور ہمیں حکم دیا جاؤ لڑو جہاد کرو. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. جب انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو ہے یہ خوراک نہیں چاہیے،
ہم اس پہ جو ہے تکیہ نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، ہمیں تو شہر چاہیے، ہمیں تو فصلیں چاہیے. کہا اچھا تو پھر اترو بستی میں، تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو. اور جب وہ بستی میں اترنے، انہوں نے کہا جی وہاں تو ہم سے بڑی طاقتور قوم ہے، وہاں پہ تو بڑے قداور ہیں، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہ بیٹھ گئے، جب وہ بستی خالی ہو جائے گی پھر ہم داخل ہوں. یعنی جب تک آدمی آزمائش سے نہ گزرے اس کا اندر کا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کرتا ہے، وہ ایسی آیتیں نازل کرتا ہے جو انسان کے اندر وہ اور باہر کو ایک کر دیتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اندر چھپاتا ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان لیا، میں جو ہے پکا ہوں، میں دیندار ہوں، حقیقت میں اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جو محکم آیات ہوتی ہیں یہ اس کو کھول دیتی ہے کہ اندر سے تو کیا ہے. اگر وہ دیندار ہے، اگر وہ جو ہے علم والا ہے، اگر وہ جو ہے عقل والا ہے، تو وہ اس پہ ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے. عمل جو ہے ایمان لانے کے بعد تیسری جائے، پہلے مان لو پھر عمل کرو. اگر عمل نہیں کرتے پھر بھی تم نے جو ہے کچھ نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ایک مثال دی گئی. یہ ایک اور دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. جی اس کا ترجمہ کیجیے. اللہ نے احسن الحدیث اتاری ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اب یہ الزمر جو ہے 39 جو ہے سورت ہے، اس کی 23ویں آیت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی کتاب اتار دی ہے جو احسن الحدیث ہے، اور یہ ایسی ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور مضامین بار بار دہرائے ہیں، اور ایسے واقعات ہیں جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ان قوموں کے ساتھ، ان کے ساتھ جنہوں نے یہ عمل کیا، یہ حال ہوا، پوری کی پوری قومیں جو ہے نا غرق کر دی گئیں، پوری کی پوری بستیاں الٹا دی گئیں، پوری کی پوری امت جو ہے وہ تباہ کر دی، تو ہم کس کھاتے ہیں؟ ہم امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اعمال ہمارے ان جیسی، انہی قوموں کی طرح. قوم شعیب کا کیا تھا؟ کم تولتے تھے نا. آج آپ چلے جائیں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم ناپ رہے ہیں، کب توڑ رہے ہیں. ہم اس قوم سے پیچھے تو نہیں ہیں. اسی طرح برائیاں جو ان قوموں میں تھی جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، وہی کام ہم کر رہے ہیں. ہمیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل جامع خوبصورت کتاب بھیج دی اور اس میں تمام مضامین کو بار بار دہرایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سمجھ پہلی دفعہ نہیں آئی تھی. ہاں، بار بار اس پہ غور فکر کرنے سے پھر وہ جب سمجھ آتی ہے اور پھر بھی عمل نہ کرے پھر نجات نہیں. اللہ موقع دیتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا حصہ. بسم اللہ. یہ اسی کی کنٹینویشن ہے 23 آیت کی. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اس کا ترجمہ آپ پڑھیے. اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے. پہلے کہا کہ اس کے اندر ہم نے بہت اچھے واقعات بیان کیے ہیں اور ایسی چیزیں بیان کی جنہیں پڑھ کے لوگ جو عقل مند والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں، توبہ طائب کرتے ہیں اور اللہ سے جو ہے ہدایت مانگتے ہیں. اللہ جو ہے ان میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس سے وہ ہدایت نہ دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی یہ ہدایت کی ایک اسٹیج بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت ملتی کیسی ہے. یعنی قرآن کے اندر آپ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے اندر جتنے عذاب آئے ہیں، جتنے جو ہے ایسی چیزیں ہیں جن سے قوموں پہ، لوگوں پہ عذاب آتا ہے یا آئے گا، اور اگر آپ اس کو پڑھ کے آپ کے جو ہے دلوں میں بے چینی پیدا ہو، آپ کو اپنی فکر ہونے لگے کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا، آپ کے دل میں رحم کے جذبے پیدا ہوں، آپ کے دل میں خوف
اور جو ہے وہ پناہ اور جو ہے توبہ کے جذبات اور آپ اللہ سے رجوع کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور اگر ان کو پڑھ کے کسی پہ اثر ہی نہ ہو، وہ انہیں اس قصے کہانی کی طرح جیسے عام زندگی میں ساری عمر پڑھتا رہا، چیزیں پڑھتا رہا، اخبار پڑھتا رہا ہے، رسائل پڑھتا رہا ہے، ناول پڑھتا رہا ہے، اس کی طرح وہ قرآن کے ترجمے کو اور جو ہے اس کے اندر جو قصص ہیں، جو عبرت کے واقعے ان کو پڑھے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ یا جو بندہ پڑھے اس وجہ سے کہ میں اس کے اندر سے نقص نکالوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا لیول جو ہے عربی میں مہارت اتنی ہے اور وہ نان مسلم ہے کہ میں آپ اس مہارت کو نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے عمریں گزار دی ہے اس مہارت، اور وہ قرآن کے اندر اس لیے داخل ہوتے ہیں، قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ہے پوائنٹ نکال کے کہیں کہ یہ دیکھو یہ تو یہ کہہ رہا ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ متشابہات۔ اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشابہات کی رکھی ہے بیچ میں۔ جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ تو صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا بس، جو اللہ کے رسول نے بتا دیا بس، کہہ دیا، حکم آگے کوئی نہیں ہے، کسی چیز سے منع کر دیا منع، جس کا حکم دیا اس پہ کرو بس۔ کیوں، کیسے، کس طرح، یہ نہیں ہے۔ جو اس کیوں، کیسے، کیسے، کیا، اس طرح کے سوالوں میں پڑ گیا وہ جو ہے متشابہات کی طرف جائے۔ متشابہات پھر ان کو کھینچتی ہیں، کیوں؟ اللہ نے اسی کے ذریعے ہدایت بھی دینی ہے اور گمراہ بھی کرنا ہے۔ گمراہ ان کو کرے گا جو گمراہ ہونے کے لیے آتے ہیں، ہدایت انہیں دے گا جو ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ ہدایت کا کلیہ یہاں ہمیں مل گیا کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، دلوں کو گڑگڑائیں، روئیں، اپنے اندر جو ہے اس کے اثرات لیں جو اس کے اندر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک اور آیت لیتے ہیں، النحل کی ہے، آیت نمبر 64 ہے، سورت کا نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة للقوم يؤمنون۔ ہاں جی، کیا ترجمہ اس کا؟ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ یعنی پہلا ہے آمن، یعنی جو کچھ ہم نے اتارا ہے اس پہ ایمان لے۔ کیا ایمان ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ قرآن شروع وہیں سے ہوتا ہے، وہ ایک پکی جات ٹھوس بات کر دیتا ہے کہ جو لوگ ہدایت لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے۔ پہلے اس میں ایک شک کوئی نہیں کہ جو کچھ اترا ہوا ہے جو کچھ ہے۔ دوسرا، یہ کام کریں، نعرے برفی ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کیا ہے اس کی پھر آگے صفات بتا دیں کہ یہ کام کریں گے تو وہ متقین ہو گے۔ ابھی آتے ہیں تو ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے تازہ ہے، فریش ہے نالج کہ متقین کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب رحمت ہے اور ہدایت ہے اور جو ہے رہنمائی ہے، متقین۔ آگے کا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون۔ دوسری کیٹیگری بتا دی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس کتاب کو مانا ہی نہیں، یقین ہی نہیں کیا کہ یہ سچ ہے، وہ کتاب میں صرف اس لیے گھوم رہے کہ اس میں سے کچھ پوائنٹ نکالنے اپنی مرضی کے، اس پہ اعتراض کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یا وہ ہے جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ متشابہات میں ہے نا، اللہ نظر نہیں آ رہا، ہر وہ چیز جو نہیں نظر آئی وہ متشابہات میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، ہوتا تو نظر آتا۔ کفر کر دیتے، انکار ٹوٹے، یا جان کر کہ ہاں اللہ ہے لیکن ہم نہیں مانتے، جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم، چاہے آپ ان کو سمجھائیں یا سمجھائیں، وہ ہدایت پہ نہیں آنے۔ کیوں؟ ان کے اندر جو ہے وہ چیز ہے جو گمراہی کی بیس ہے، وہ اس پہ جمع ہے، انہوں نے انکار کر، جب انکار کر دیا تو اس کو کتاب کیا ہدایت دے گی؟ ایک بندہ جو قرآن کو مانتا ہی نہیں، جو اس کے اندر شک کرتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ غلط ہیں، وہ اس کیٹیگری کے اندر فال۔ تیسری کیٹیگری جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہیں شروع میں ہی فیصلہ کر دیتے ہیں منافقین کا۔ منافقین کیا ہوتے ہیں؟ جب انہیں کہتا ہے آمنو، کہتے ہیں آمنا وَإِلَّا خَلَوْا إِلَّا شَيَاطِينَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب اپنے جو ہے سرداروں، اپنے دوستوں اور شیاطین کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم ٹھٹا کر رہے تھے. یہ تیسری کیٹیگری ہے جو ظاہراً ایمان لاتی ہے، حقیقتاً جو ایمان سے دور ہے. یہ درمیان میں ہے، ان کے لیے کہ یہ بھٹک رہے ہیں. کبھی روشنی نظر آتی ہے، چلنے لگ جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں. یہ ڈاما ڈول ہے. یہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان کر لیتے، کبھی جو ہے وہ اس کے برعکس ہو جاتے ہیں. یہ منافق ہے. یہ منافقت یہ ایک درمیان کی کیٹیگری ہے. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں منافقین کو کہ یہ تین کیٹیگری کرنے کے بعد اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت کے راستے جو ہے دکھانے کے لیے ہماری یہ وضاحت کر رہا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ تم جو ہے کیا ہے اس کے اختلاف کی حقیقت جو ہے تم پہ کھول دیں کہ یہ کتاب رحمت ہے اور یہ کتاب جو ہے رہنمائی. آئیے آگے چلتے ہیں. 55 نمبر آیت ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. پڑھیے. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ. یہ بہت اہم ہے اور یہ ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں آج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس امت کے لیے جو ہے ایک خصوصی جو ہے رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ پوری امت ایک وقت میں نہیں تباہ ہوگی، یا پوری جیسے قومیں اور بستیاں پہلے عذاب سے گزرتی ہیں سب کی سب ایٹ اے ٹائم، ایسا نہیں ہوگا. لیکن عذاب آئیں گے مختلف، وہ آ رہے ہیں، آنا شروع ہو گئے. بلکہ غور کریں ترجمے. اور پیری اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی. قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا جی فلاں چیز کی، فلاں تفسیر کی، فلاں اس کی. اپنے رب کی کتاب کی بھیجی کی. کیوں؟ اور کتاب کے بہترین پہلو کی. کیا پہلے بتا دیا اس کے دو پہلو ہیں، محکم اور متشابہات. محکم کی پیروی کرنی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب ہے. کیوں؟ تم تو کھول ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے کتاب کو، کچھ کی طرف فکر ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے تمہارے پاس. تم نے تو اپنا ٹائم سارا جو ہے زندگی وہ کمانے، کھانے، پکانے اور سنبھالنے اور پرورش کرنے میں اور پرورش ہونے میں لگا دیا. تمہارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے دین کو سمجھنے کی، کتاب کو کھولنے کی. تمہیں کیا آئے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جیسا تم کر رہے ہو جو ان قوموں پہ آیا تھا. اب عذاب جو ہے وہ اس طرح پوری امت پہ، دنیا نا امت کے حصوں پہ آنا، اور آ رہے ہیں. سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، فاقے وہ جو ہے کیا ہے قحط ہو رہا ہے، کہیں پہ جو ہے کیا بیماریاں آ رہی ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی ہوا تھا نا، کیا ہوا تھا؟ کرونا. ساری دنیا گھروں کے اندر بند کر دی، اب باہر ہی نہیں نکل سکتی، ہر چیز ختم. کیا یہ سارے عذاب کی مختلف شکلیں آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ ہماری کرتوت ہے. لیکن افسوس اس پہ نہ ہم اپنی عادتوں کو بدلنے کو تیار ہیں، نہ ہم کتاب پہ غور کرنے کو تیار ہیں، نہ اس کے لیے ٹائم نکالنے کو تیار ہیں. تو خوش نصیب لوگ ہیں میں کہتا ہوں جن کو اللہ اتنا وقت دے دیتا کہ اپنی زندگی کا 24 گھنٹے میں سے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی اس کے اوپر وقت فر دیں، قرآن کو خود سمجھیں. اب الحمدللہ آپ اس اسٹیج پہ آ گئے کہ آپ اس کے معنی ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کو جو ہے ترجمہ خود سے کر سکتے ہیں، اس کے اندر تفکر کر سکتے ہیں. اب آپ وہ اس رواں ترجمے کے محتاج نہیں ہیں. رواں ترجمے میں اور سچ ترجمے میں بہت فرق ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا. یہ پورا 1 مہینہ ہم یہی کام کرتے رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آئیے قرآن کے اندر جو ترتیب ہے واقعات کی چیزوں کی سمجھنے کے لیے وہ مختلف ٹاپکس کے اندر ہے. پہلا ٹاپک ہے آدم سے پہلے کے حالات، یعنی قرآن جو ہے حضرت آدم سے پہلے کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے اندر سورۃ الاعراف جو ہے اس کی آیت 172 سے 174 کے اندر یہ آیا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا. اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. یہ آیتیں ہمیں آدم سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام یا انسان سے پہلے کے بارے میں کچھ آگاہی دیتی ہے. آئیے آیت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 172ویں آیت ہے سورۃ الاعراف کی. اس میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شاہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. اب اتنا ترجمہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے. وَإِذْ اور جب اخذا یعنی لیا پکڑا ربا کا تیرے رب نے من بنی آدم سے من ظہورہم ان کے جو ہے کمروں میں سے نکال کے ضرورت ان کی اولادوں کو واشہد اور انہوں نے گواہی دی کہ اعلیٰ انفسہم اپنی جانب. کیا پوچھا لستم بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو سب نے کہا بلا کیوں نہیں. شہدنا ان سب نے گواہی دی ان تقولوا اور اب وہ کیا کہتے ہیں یوم القیامت قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین. کیسے اس سے غافل ہو. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ پڑھتے. اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. الحمدللہ. اب پہلا سوال اس آیت میں آپ کا یہ ہوتا ہے جی ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اللہ نے پہلا جملہ اس کتاب میں کیا رکھا لا ریب فی. اس میں جو کچھ ہے اس پہ کوئی شک شبہ نہیں. یو ہیو ٹو بلیو. جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے سچ ہے. تمہیں نہیں پتا تو میں بتا رہا ہوں. تمہیں یاد نہیں ہے تو میں دلا رہا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب میں نے حضرت آدم کی پشت سے تمام جتنے انسان آخری انسان تک سب کی جو ہے وہ ذریت کو نکال کے کر کے ان کو ان کے گواہ بنایا اور سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس عالم میں سب نے کہا نہیں بلا شک ہی نہیں ہے آپ ہمارے ہم اس بات کی گواہی. اور آج ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں. ٹھیک ہے مان لیا ہمیں نہیں پتا وی ڈونٹ. لیکن ہم نے تو اس کتاب پہ یقین کر لیا ہے. ہم نے اس پہ بلیو کر لیا ہے. ہم اس پہ ایمان لے ہیں. تو یہ کتاب خود بتا رہی ہے جب یہ تو ہمیں اسے ماننا پڑے گا. ہم اس میں انکار نہیں کر سکتے. ہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن تم یہ ضرور کہو گے. جیسے آج زندگی میں ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں کہ الستم بربکم کا کیا مرحلہ تھا کیا ہوا تھا ہم نے کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اور آپ حیران ہوں گے دنیا کے اندر ایسے بھی انسان گزرے ایسے لوگ بھی ہیں ان کو وہ لمحہ یاد ہے. اور ایون یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ میرے دائیں فلاں کا بائیں فلاں کا میرے سامنے یہ کھڑا تھا میں ان کو پہچانتا. یہ تو میں آپ عام لوگ ہیں جن کا فہم عقل اس دیوار سے آگے نہیں. ہم تو اس دیوار سے آگے دیکھتے نہیں. مجھے نہیں نظر آ رہا اس دیوار کے پیچھے آگے کیا ہو رہا ہے. میری تو نظر اس دیوار سے آگے نہیں جا رہی. تو میں کیسے اس مسئلے ہم نے بلیو کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ آیت کہہ رہی ہے. قرآن کی آیت آپ سے کھول لو اس کا ترجمہ خود کر لو کہیں سے دیکھ لو. یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہم سے کسی وقت آیت لیا ہم نے اس وقت یہ کہا کہ ہاں ہے اور آج ہم اس سے انکاری یا تو کافر ہونے کی وجہ میں یا مشرک ہونے کی وجہ میں یا جو ہے منافق ہونے کی شکل میں ہم اس سے انکار کے مختلف سٹیجز میں. اور جو مانتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے عمل سے دور. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے بسم اللہ. او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكون بما فعل المبطلون. جی اس کا ترجمہ کوئی پڑھے. یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل پھر کیا ان کی نسل سے پیدا ہوئے. ہاں ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا. یہ آپ قرآن بولے اکثر جگہ پہ امتوں کے ذکر میں یہی آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادا ہم نے کیسے کرتے دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں وہاں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا. ہم انہیں بتوں کو ہم بھی کر رہے ہیں. ہم کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں شروع کیا یہ. اسی طرح اور قوموں کو دیکھ لیں وہ سب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا تو ہم یہ کر رہے ہیں. تم ہی ایک نئے بندے جو نئی بات لے کے آؤ. ہر نبی ہر پیغمبر اور جو ہے رسول کو انہوں نے یہی جواب دیا. وہی آج ہم کر رہے ہیں. جو لوگ ایسے کرتے ہیں آپ جائیں ان سے پوچھیں
کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بزرگ یہی کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، دیکھو یہ حدیث ہے، یہ واقعہ، یہ تفسیر ہے. وہ اپنی کتابیں کھول کر آپ کو ثابت کر دیں گے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں صحیح ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یاد رکھو، مجھے پتا ہے تم یہ کہو گے کہ یہ کام ہم نے نہیں شروع کیا، ہمارے پہ تو ہم تو اس میں ہمیں کیوں پکڑتے ہیں، آپ انہیں پکڑیں. اللہ سب کو پکڑے گا. اگلی آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کیا ترجمہ ہے؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اب یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ساتھ میں آپ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں نے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے کرم، اس طرح یہ نشانی ہے، اور یہ نشانی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے کہ وہ پلٹ آئیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کہیں نہ کہیں ہمارے ہر انسان کے اندر ایک جواز رکھا ہے، اور اس جواز پہ ہمارے لیے ہدایت اور جو ہے گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے. جب آپ اس جواز کی حد سے نکل جاتے ہیں گمراہی میں، آپ اس حد سے واپس آ جاتے ہیں حق کی طرف، تو آپ آ جاتے ہیں. یعنی قرآن جو ہے اپنے اندر جو ہے ساری چیزیں کلیئر کرتا ہے. Everything is very clear in قرآن. اور بار بار ہے، بڑی اہم بات یہ کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار ذکر ہو رہا ہے. کہیں ایک واقعہ ہے تو آگے چل کے اسی واقعے کو اور شکل میں دے گیا، اور شکل میں دے گیا، اور کہیں پہ اگر کسی چیز کا حکم دیا اسی حکم کو بار بار آگے ریپیٹ کر دیا، کہیں روکا گیا تو بار بار. یعنی وہ تمام چیزیں اس طریقے سے اور ترتیب سے ہیں کہ آپ اگر ان کو لنک کرنا چاہیں تو آسانی سے لنک کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا طریقہ آنا چاہیے. طریقہ یہ ہے جو اب ہم نے شروع کیا ہے کہ اللہ کی ہر آیت ہمیں ایک ہدایت کی طرف لے جاتی ہے یا گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. گمراہی ان کے لیے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ہدایت ان کے لیے جن کے دلوں میں نرماہٹ پیدا ہوگی، جو خوف زدہ ہو گئے، جو ڈر گئے، جو نرم پڑ گئے، ان کے لیے ہدایت ہے. اور جو ہدایت مانگتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے. آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30، یہ ہماری پڑھی ہوئی آیت ہے، ہم نے 30 تک آیتیں پڑھی تھی نا، تو آئیے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُفْسِدُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جی ترجمہ ذرا پڑھ لیجیے. پھر ذرا اس وقت صبر کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. سر میں نے زوم کیا، بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اب یہ چونکہ حضرت آدم سے پہلے کے واقعات تھے، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجنے سے پہلے کیا کیا، ہم سب کو اکٹھا کیا، پیدا کیا، ہم سے ایک جو ہے وہ قول لیا، الستو بربکم اسے کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت میں کیسے دوں گا اور گمراہ کنہیں کروں گا. اور پھر کتاب کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کتاب میں بھیج رہا ہوں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم جواب دہ ہوگے، اور قیامت کے دن جو ہے تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تو اپنے باپ دادا کی جو ہے پیروی کرتے رہے تھے. اب یہاں پہ جو ہے آدم کے پیدا ہونے سے پہلے کی جو ہے یہ بات ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو زمین ہے اس میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا، آدم علیہ السلام کے آنے سے، انسان کے آنے سے پہلے اس زمین میں اور مخلوقیں بھی تھیں، اور ان مخلوقوں نے اس دنیا میں بڑا جو ہے قتل و غارت کیا، جنگ جدال کیا، اور جو ہے بہت خونریزی کی. اس کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے کہا ہے اللہ یہ تو جتنی بھی مخلوقیں آپ پیدا کرتے جا رہے ہیں سب جو ہے قتل و غارت، جنگ اور جو ہے جدال اور جو ہے خون کر رہی ہیں، تو آپ ایک اور مخلوق پیدا کر کے اس میں بھیجیں گے، وہ بھی یہی کام کرے گا. کیونکہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں آپ بھیج رہے ہیں، جسے بھیج رہے ہیں وہی جا کے وہاں یہ ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے.
آپ ہمیں دیکھیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم جو ہے آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مطلب آپ کے لیے جو ہے تقدس بیان کرتے ہیں، تو آپ زمین میں کیوں ایک وہ پیدا کر دیں؟ اس میں اب مختلف پوائنٹس ہیں کہ یہ سوال کیسا تھا، کیوں تھا، کیا نہیں تھا، لیکن اس کا جو جواب اللہ دے رہا ہے نا وہ بہت قابل غور ہے. فرمایا کالا انی عالم والا تعالی، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اس پہ اور غور کیے، کالا انی عالم، کہا بے شک میں. اب یہ ترجمہ بھی غور کیجیے گا، اور جو ہم نے سیکھا ہے اسی طرح سے، انی میں انا اور نی ہے. بے شک میں عالم، جانتا ہوں، ما نہیں، لا تعلمون، لا تعلمون، تم ہرگز نہیں جان سکتے. لا کا پڑھا تھا نا ہم نے، نہیں تم نہیں جانتے. تم ہرگز نہیں جانتے. لیکن یہاں ہم ترجمہ دیکھیں، ترجمہ دیکھو کیا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سادہ سا ترجمہ ہے یہ، کم از کم اس بیسک ترجمے سے بھی نہیں ملتا جو ہم کمزور لوگوں نے جو سیکھے. ابھی تو ہماری گرامر پوری نہیں ہوئی ہے، کہ گرامر کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، تو وہ جو ہے اور ہمارے ذہن کو کھولیں گی عربی کے لیے. اب یہاں دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے کہ میں جانتا تم نہیں. پہلی بات، علم غیب صرف اللہ، فرشتوں کو بھی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں فرشتوں کو پتا ہے، نہیں، فرشتوں کو پتا ہوتا کہ آدم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، آدم سے کیسے کیسے انسان جو ہے دنیا میں آنے ہیں، انبیاء آنے ہیں، صالحین آنے ہیں، شہداء آنے ہیں، متقین آنے ہیں، ان سب کا ذکر ہونا تھا. وہ جو ہے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ سب بھی ہوں گے، ایسی ایسی بھی آئیں گے. مطلب بعض اوقات انسان ایسے عمل اور ایسی حالت میں آتا ہے، فرشتے جو ہے وہ اشک کرتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں کہ اللہ تیری اس مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کچھ نہیں کرتے. انی عالم ما لا تعلمون، مجھے نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں، میں اس کے درجات بڑھا رہا ہوں، میں اس کو، اس کی اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں میں نے اس کے دینے، اس کے درجات بڑھانے کے لیے میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں. فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ یہ ترقی نہ کرتے. انہیں پتا ہوتا تھا یہ آدم نے آنا، آدم کے پیچھے 1,24,000 انبیاء نے آنا ہے، کم و بیش اتنے جو ہے رسولوں نے، انبیاء نے آنا ہے، اتنے صالحین نے آنا ہے، اتنے صدیقین نے آنا ہے، اتنے شہداء نے آنا ہے، اتنے جو ہے مخلوق نے جو ہے وہ جنت کا حقدار بننا ہے. انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو ٹکرا دینا ہے. انہوں نے دنیا کے اندر نظام جو ہے، جو اللہ کا نظام ہے، نظام دین اللہ جو ہے وہ اس کو قائم کرنا ہے. یہ تو نہیں پتا. کیا پتا چلا؟ یہ ہم کہتے ہیں نا بعض کہ جنوں کو علم غیب ہے، انہیں غیب کا پتہ چل جاتا ہے، فرشتوں کو کچھ نہیں. اللہ جب تک کسی کو کوئی چیز نہ بتانا چاہے، کسی کی جرت مجال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے. اللہ کی جو حکمت ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ گل گلزار ہو جانا ہے اس نے. فرشتے آ کر اپنی مدد کر، اللہ بھیجتا ہے، جاؤ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا جاؤ. ہوا کا فرشتہ آ گیا، بارش کا فرشتہ آ گیا، مطلب مختلف آئے اپنی اپنی. اب دیکھیں کتنا مختص ٹائم ہوگا. یعنی وہ ایک جھولا سا انہوں نے بنایا، اس میں آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. شیطان نے ترکیب بتائی کہ ایک جو ہے وہ جھولا سا بنائے، اس جھولے میں ڈال کے زور سے پینگ دے کے جو دیا نا وہ آگ کے اندر. اب وہ اتنا ٹائم ہے، صرف وہ پینگ سے آگ کے گرنے کے درمیان فرشتے آئے، ہر ایک نے اپنے طرف سے کہا میں یہ کر دیتا ہوں. اس نے کہا وہ دیکھ رہا بس، وہ چاہتا ہے میں جلوں تو جل جاؤں. کہ آگ نے جلایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، نبی ہیں وقت کے، زور لگا رہے ہیں، ان کے زور کا آپ اندازہ میں نہیں. چھری کو غصے سے پھینکتے پتھر کے ٹکڑے ہو گئے. اسماعیل کا گلا نہیں کٹ رہا. کیا ہے؟ انی عالم ما لا. قرآن کے اندر جب بات کریں گے، جب تک آپ قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کے اندر بیس نہیں بنے گا، ہدایت کی طرف راستہ نہیں جائے گا. شیطان لعین سب کے پیچھے لگا. اس نے چیلنج کیا تھا میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو کھینچوں گا، تیرے راستے سے ہٹا کے اپنے ساتھ جاؤں گا. تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں گمراہ کروں گا. وہ چیلنج ہے. وہ تو بیٹھا ہوا لعین اور ہم اس کے پیچھے چلے ہوئے.
हमने सारा अभी कोई ड्रामा शुरू हो जाए, अभी कोई ऐसी स्टेज शुरू हो जाए शो जिसमें आप अपनी हांडी भी छोड़ देंगे, अपने सारी काम भी छोड़ देंगे और उस पर बैठ देंगे। कोई आपको टाइम बता दे तो आप कहते टाइम कहाँ से निकालो, आज तो ईद है। ईद तो वो है कि जब आपको अल्लाह का दीन समझ आ जाए, इससे बड़ी ईद आपकी नहीं है कि आपको समझ आ गई, पता चल गया, हिदायत के लिए तड़पना, रोना, आगुजारी करना, अपने दिल को नरम करना, ये आपका काम है, करें, अल्लाह ताला आपके लिए सब। तो यहाँ देखिए, मैं जो जानता तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमारी भी यही है। हमारे सामने जो है एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, उसका जिस्म कट मर रहा होता है, हमें नहीं समझ आ रही थी, शहीद हो रहा होता है, हमें नहीं होता, हम अफसोस करते हैं हाय इसके साथ ये ज्यादती, हमें नहीं पता, हम उसकी हिकमत को नहीं जानते। मरना तो है ही है। देखो सबसे बेस्ट जो डेथ है ना वो शहीद की है, क्योंकि 4 कैटेगरी हैं। अंबिया में तो आप मैं आ नहीं सकते, वो तो नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। सदीकीन बहुत ही कम है, इतने कम है, मतलब हजरत मूसा के साथ जो है हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे वो सदीकीन में से, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम सदीकीन में से, इसी तरह चंद नबियों के नाम लिए कि ये सदीकीन में से। हमारी उम्मत में एक ही अबू बकर सिद्दीक हो, उसके बाद कितने मुझे तो इल्म नहीं और ना ही मैं जानता हूँ, मेरे इल्म में तो वही एक सदीक है। सदीक का मर्तबा भी बहुत मुश्किल मरहला है। कहाँ हजरत उमर जैसा जो है ज़हीन तालीम याफ्ता बंदा और उसकी बात हजरत अबू बकर के सामने वो भी बेबस है, अपने इल्म की जो है और समझ की जो है कोताही का इजहार करता है कि ये आयत तो मुझे लगा आज उतरी है, जो कहने का मतलब है सदीक नबी ने। ले देखे 2 ही चीजें, या तो हम शुहदा में आए या सालिम। शहीद बहुत आला मर्तबा है, ये भी हर एक को नहीं होता। तो हजरत खालिद बिन वलीद को होता, जिस्म पे 80 निशान थे जख्मों के, और मौत जो है वो बीमारी से बिस्तर पे हसरत से हुई कि काश मैं शहीद हूं। शहादत भी अपने इख्तियार में नहीं है, आप चाहे जंगें लड़ ले, जिस्म नकारा हो जाएगा, लेकिन शहादत की मतलब शहादत की बहुत। ले देखिए एक ही राह है, वो क्या मुत्तकीन सालिहीन मुत्तकीन के लिए हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आजिज़ी से, इंकिसारी से, गिड़गिड़ा के, रो के, और जो है अपने आप अपनी कोताहियों का इकरार करके, अपने लिए तौबा ताइब का रास्ता लेके, और ये रास्ते आपको मिलेंगे कुरान के अंदर से। कुरान की हर आयत जो है आपको उस रास्ते के करीब कर देगी जो हिदायत है, हर उस रास्ते से दूर कर देगी जो है वो गुमराही का है। हर वो आयत जो मुहकम है आपको हक की तरफ ले जाएगा, हर मुतशाबहत जो है वो आपको उससे दूर करके आपको बता दे कि इसके अंदर मत पढ़ो, इसके अंदर मत चलो, इनसे बचो। तो हिदायत अगर आपको चाहिए तो ये इंशाल्लाह ये जो 6-4-5 दिन के अंदर हम ये कोर्स करेंगे, उसमें हमने आज के जो है क्लास में हमने सिर्फ हज़रत आदम से पहले के वाक़यात लेते, कल की क्लास में हम इंशाल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों का लेंगे, उसके बाद हम जो है आगे के मरहले चलेंगे। ये अगरचे 14 मरहलों में असल पूरा कोर्स जो कि तकरीबन 40-50 घंटों का है, वो तो मैं नहीं करा सकता, ना मैंने अभी तक खुद भी इतना पूरा किया, ना मुझे अबूर है। हाँ, जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई है वो मैं आपको कन्वे करता हूँ, और इंशाल्लाह इस 4-6 दिन के बाद आप इस काबिल होंगे कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है चल सकते हैं, चाहे तो कोर्सेज भी कर सकते हैं, चाहे तो जो है अपने दाखिले जो अपने अंदर तब्दील है। तो ये हमारा मंशा था और यही मकसद था। तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है, बल्कि मुझे तो लगा ये शायद आखिरी होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा लें, आप सब की सुनो, सब कुछ जानने वाले हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है आप है अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। और आखिर में हमारी पुकार है कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।